ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے، چیف جسٹس یا جج پر الزامات لگا کر ان کے اختیارات کم نہیں کیے جا سکتے، بینچ سے الگ ہونے کا نہیں کہا جا سکتا، انکوائری کمیشن بنانے سے قبل ہم سے پوچھا تک نہیں گیا، چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ، آڈیو لیکس کے خلاف کیس سننے والے بینچ پر وفاق کے اعتراضات پر کہا، کیسے مفروضوں پر بات کر سکتے ہیں کہ کیس میں چیف جسٹس سمیت 2 ججز کا مفاد وابستہ ہے، جسٹس منیب اختر نے کہا، پریس کانفرنس میں کچھ آڈیوز چلا بھی دی گئیں، ایگزیکٹو نے اختیارات کی تقسیم میں مداخلت کی، اب حکومت آ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ججز کیس نہ سنیں، اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں کابینہ کے موقف کا دفاع کروں گا، کسی انفرادی وزیر کا نہیں، حکومت چاہتی تھی انکوائری کمیشن آڈیوز کی تمام تر تحقیقات کرے۔ اینڈی بیل کا پتہ چلا، چیف جسٹس کو آڈیو لیکس کرنے والے ٹویٹر اکاؤنٹ سے متعلق استفسار، اٹارنی جنرل سے کہا اینڈی بیل ٹویٹر ہینڈل کا پتہ کریں، وہ ملک سے یا بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ جسٹس منیب اختر بولے، کوئی بھی اینڈی بیل ہیکر سے کہہ کر ججز کے خلاف جھوٹی خبریں لگوا سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے جب آگاہ کیا کہ لیک آڈیوز میں ایک چیف جسٹس کی ساس سے متعلق ہیں تو جسٹس منیب اختر نے پوچھا، کیا آپ کا اس وقت کیس یہ ہے کہ آڈیوز بادی النظر میں درست ہیں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ وفاقی حکومت نے اس معاملے پر ابھی صرف کمیشن بنایا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے میرے علاوہ 2 اور ججز پر بھی اعتراض کیا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ باری باری سب پر اعتراض کیا جائے؟ اٹارنی جنرل نے کہا، اگر تمام ججز پر سوال ہو تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب کیس کسی نے تو سننا ہے، درخواست ہے کہ بینچ پر اعتراضات سے متعلق دلائل پر غور کیا جائے۔ قرض پروگرام کی بحالی، پاکستان اور IMF کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے 14 جون تک کے شیڈول میں پاکستان کا معاملہ شامل نہیں، نیا شیڈول جاری۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان نئے بجٹ کے اہداف پر اختلاف رائے برقرار ہے، حکومت کی سالانہ ٹیکس ہدف 9,200 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز، IMF کا ٹیکس ہدف 9,800 ارب روپے تک لے جانے پر زور، حکومت 30 جون تک سٹاف لیول معاہدے کے لیے پر امید ہے، 6.5 ارب ڈالر کا قرض پروگرام رواں ماہ 30 جون کو ختم ہو رہا ہے۔ نئے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس جاری، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک، بلوچستان حکومت کا قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کا بائیکاٹ کا اعلان، وفاقی حکومت سے بلوچستان کے ارکان سینٹ اور قومی اسمبلی کے مجوزہ منصوبوں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کا مطالبہ، برطانیہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے وفد نے پاکستانی ایئرپورٹس کا سیکیورٹی آڈٹ مکمل کر لیا، CAA حکام کے مطابق پاکستان سے براہ راست برطانیہ پروازوں کی سیکیورٹی کو جانچنے اور مؤثر بنانے کے لیے برطانوی ٹیم نے اسسمنٹ پروگرام کے تحت ایئرپورٹس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، سیکیورٹی، فلائٹ کچن، گراؤنڈ ہینڈلنگ سمیت دیگر شعبوں کا سیکیورٹی آڈٹ کرنے والی برطانوی ٹیم کا پاکستانی ایئرپورٹس کے سیکیورٹی اقدامات پر اظہار اطمینان، برطانوی ٹیم سیکیورٹی آڈٹ مکمل کر کے واپس برطانیہ روانہ۔ شاہ محمود قریشی کو کسی اور MPO آرڈر کے تحت گرفتار نہ کیا جائے، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا، DC راولپنڈی کے 3 MPO آرڈر کل عدم قرار، عدالت نے شاہ محمود قریشی سے کسی قسم کا شیورٹی بانڈ جمع کرانے کی ہدایت نہیں کی۔ کے الیکٹرک کی نجکاری کے خلاف آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست حکومت کی معاشی پالیسی کے خلاف ہے، جماعت اسلامی نجکاری کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہی اٹھائے، ایسے اقدامات سے ہی پارلیمنٹ مضبوط ہوگی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا وکیل رشید رضوی سے مکالمہ، رشید رضوی نے کہا کہ پارلیمنٹ فیل ہو جائے تو پھر عدلیہ کا آپشن باقی رہ جاتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہ کہیں کہ پارلیمنٹ ناکام ہو گئی، پارلیمنٹ کا احترام نہیں کیا جائے گا تو کیا پارلیمنٹ ناکام نہیں ہوگی؟ سپریم کورٹ نے کے الیکٹرک کی نجکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ معاشی معاملات کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے، نیشنل پالیسی کے تحت اداروں کی نجکاری کا فیصلہ ہوا، مقصد معیشت کو مضبوط کرنا تھا، نیپرا اور دیگر فورمز پر جانا بالکل آپ کا حق ہے۔ بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں شہباز گل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے پروسیکیوشن کی جانب سے ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا پر فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین PTI کے سابق چیف آف سٹاف شہباز گل ان دنوں امریکہ میں ہیں۔ نیب نے فرحت شہزادی اور احسن جمیل گجر کو 8 جون کو طلب کر لیا، نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب تحقیقات میں فرحت شہزادی اور احسن جمیل کے نام 117 اکاؤنٹس کے انکشاف پر طلبی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف تحقیقات کے دوران 4 فورن بینک اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آ گئے، بینک اکاؤنٹس میں بزدار دور میں 4.5 ارب کی مبینہ ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا، دونوں ملزمان کے نام مجموعی طور پر 1.5 ارب مالیت کی جائیدادیں بھی پائی گئیں۔ 2021 میں فرحت شہزادی نے FBR کو 97 کروڑ کے اثاثہ جات ظاہر کیے تھے، دونوں کی ملکیت میں 10 کمپنیز کا بھی پتہ لگایا گیا۔ تحقیقات میں نیب تفتیشی ٹیم نے فرحت شہزادی کے لیے کام کرنے والے کیش بوائے کا سراغ بھی لگا لیا۔ کیش بوائے کا مجموعی طور پر
860 بلین کیش ٹرانزیکشنز کا اعتراف کیا۔ شواہد نیب نے حاصل کر لیے۔